إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ باقی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے کرنے کرانے میں اس کی قوت و طاقت میں اس کے رعب اور دبدبے میں اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے ازواج پر آپ کے اہل بیت پر آپ کے ماننے والوں پر معزز سامعین کرام بزرگان دین نوجوانان ملت میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ جو سودی کاروبار کو سودی لین دین کو سودی تجارت کو انٹرسٹ والا بزنس کو مشرکین مکہ جائز سمجھتے تھے وجہ جواز قرار دیتے تھے اس لیے وہ سودی کاروبار کو سودی تجارت کو عام تجارتوں پر وہ ڈیپینڈ کرتے تھے جس طرح عام تجارت حلال ہے بالکل اسی طرح سودی تجارت بھی حلال ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس نظریے پر ان کے اس خیال کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی چنانچہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا عام تجارت جو ہے حلال تجارت حلال کاروبار کی طرح سودی کاروبار بھی ہے مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے اللہ نے آگے آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ تعالیٰ نے تجارت و کاروبار کو حلال قرار دیا ہے حلال فرمایا ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ تعالیٰ نے وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ سود حرام ہے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ تجارت و کاروبار کو اللہ نے حلال قرار دیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے دونوں الگ الگ چیز ہیں تجارت الگ چیز ہے سود الگ چیز ہے تجارت میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے اسے بھی فائدہ ہوتا ہے خریدنے والا ہے اسے بھی فائدہ ہوتا ہے بیچنے والا بیچ کر خوش ہوتا ہے خریدنے والا خرید کر خوش ہوتا ہے لیکن سود میں ایسا نہیں ہے سود میں صرف ایک ہی شخص کو فائدہ ہوتا ہے ایک ہی شخص اس میں خوش ہوتا ہے دوسرا آدمی کو اس میں نقصان ہوتا ہے دوسرا آدمی اس سے ناخوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر بتا دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو کاروبار کو حلال قرار دیا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے زندگی میں ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے آج کے خطبے میں مجھے سود کے تعلق سے گفتگو نہیں کرنا ہے بلکہ آج کے خطبے میں تجارت و کاروبار کے کچھ ضروری مسائل پر روشنی ڈالنا ہے حضرات
انسانی زندگی کا جو معیشت ہے، انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے، اپنے والدین کو کھلانے پلانے کے لیے، کسب معاش کے لیے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ضرور اپناتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ انسان اپنا گزر بسر کرنے کے لیے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور اپناتا ہے، یا تو تجارت کو اپناتا ہے، یا تو زراعت کو اپناتا ہے، یا تو نوکری کو اپناتا ہے، یا تو بزنس کرتا ہے، یا تو ایگریکلچر کرتا ہے، یا تو جاب کرتا ہے۔ یہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو انسان ضرور کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے، تبھی وہ جا کر انسان اپنا پیٹ کو پالے گا، خود کھا سکتا ہے، خود اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ذمے لگا کر رکھا ہے، ایک دوسرے کے ذمے رکھ دیا ہے۔ میری ضرورتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کی ضرورتیں میرے پاس ہیں، میری ضرورتیں آپ کے پاس ہیں، آپ کی ضرورتیں میرے پاس ہیں۔ میں تمہارا کام کرتا ہوں، اس سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، اور اسی طرح آپ میرا کام کریں گے، میں آپ کو تنخواہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ذمے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت، کاروبار، زراعت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو حضرات، شریعت نے سب سے پہلے یہ بنیادی بات انسان کو سمجھا دینا چاہتی ہے کہ انسان یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقدر کا رزق لکھ دیتا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میں اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں جا کر کتنا رزق کھائے گا، کہ یہ غریب رہے گا کہ یہ مالدار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں انسان اپنے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان روح القدس نفس فی روحی انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها۔ حضرت جبرائیل امین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ وحی دیتے ہیں کہ انسان جب تک دنیا میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا مقدر کا رزق لکھ دیا ہے۔ جب تک اس کا مقدر کا رزق ایک دانہ بھی باقی نہیں رہ جاتا، جب تک مقدر کا رزق ایک آخری دانہ وہ کھا نہیں لیتا، آخری گھونٹ وہ پی نہیں لیتا، جب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کا رزق بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر کا رزق لکھ دیا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس مقدر کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے حلال پیشہ اختیار کرو، حلال تجارت کرو، حلال راستہ اختیار کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حرام کمائی سے، حرام پیشے سے ہمیشہ سے پرہیز کرو، ہمیشہ سے بچتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا اللہ فاطیعوا بالطلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقدر رزق اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اسے تلاش کرنے کے لیے بہتر طریقہ اپناؤ، بہتر طریقہ اپناؤ۔ بہتر طریقے سے کیا مراد ہے؟ حلال تجارت کرو، حلال کاروبار کرو، حلال پیشہ اختیار کرو، حرام کمائی سے، حرام تجارت سے، حرام بزنس سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ حضرات،
شریعت نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے، شریعت کہتی ہے کہ حلال تجارت کرتے ہوئے ہم لوگوں کو ایلیت کون ہے؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے حلال پیشہ اختیار کرتے تھے، حلال تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، کارپینٹر کا کام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا کشتی بنایا، ایسا بری جہاز بنایا کہ تاریخ کا سب سے بڑا طوفان، تاریخ کا سب سے عظیم طوفان کا مقابلہ انہوں نے جو کشتی بنایا تھا وہ اس طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے جودی پہاڑ پر جا کر وہ کشتی ٹھہری۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کیسے کارپینٹر رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل ایک کامیاب تاجر تھے، کامیاب بزنس مین تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کمانا ہے، اپنا گزارا کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کو کھلانا ہے، اپنے والدین کو کھلانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح پیغمبر علیہ السلام حلال تجارت کیا کرتے تھے، حلال پیشہ کرتے تھے، حلال کاروبار کرتے تھے، حلال بزنس کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی حلال تجارت کریں، حلال پیشہ اختیار کریں۔ حضرات، شریعت کہتی ہے، شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتی ہے، ہم جو تجارت کرتے ہیں، ہم جو کاروبار کرتے ہیں، ہم جو بزنس کرتے ہیں اپنے پیٹ پالنے کے لیے، خود کھانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے، محض ایک دنیاوی کام نہیں ہے، محض ایک دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے، ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما افہمت نفسک فہو لک صدقہ۔ خود اپنے پیٹ پالنے کے لیے، خود اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے انسان جو کماتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ انسان جو محنت کرتا ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے وہ بھی صدقہ ہے۔ انسان جو محنت کرتا ہے اپنی بیوی کو کھلانے کے لیے وہ بھی صدقہ ہے۔ انسان جو محنت کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے اپنے خادم کو کھلانے کے لیے، کام کرنے والوں کو کھلانے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، خود آپ اپنے پیٹ، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے انسان کماتا ہے، یہ تو ایک دنیاوی مقصد ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے شخص جو تجارت و کاروبار کرتا ہے اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے، تو شریعت اس پر بھی اجر و ثواب عطا کرتی ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو اس پر بھی شریعت اجر و ثواب عطا کرتی ہے۔ اور اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ حلال روزی کمانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان جو اپنا گزارا کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 چیزوں میں کسی ایک چیز کو اپنانی پڑتی ہے، یا تو تجارت کو، بزنس کو اپنانی پڑتی ہے، یا تو ایگریکلچر، زراعت کو اپنانی پڑتی ہے، یا تو جاب، یا تو نوکری کو اپنانی پڑتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کی فضیلت بتائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہمت و حوصلہ افزائی فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس ایک دینار دیا، ایک دینار دے کر فرمایا کہ جاؤ، جا کر بازار سے ایک بکری خرید کر لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی ایک دینار لے کر بازار گئے، جا کر انہوں نے ایک بکری خریدی، انہوں نے ایک بکری خریدی۔ بکری خریدنے کے بعد
اس بکری کو وہ صحابی 2 دینار میں بیچ دیے، وہ بکری کو 2 دینار میں بیچ دیے۔ پھر وہ صحابی نے 2 دینار میں سے 1 دینار میں پھر بکری خریدی۔ بکری کو خرید کر ایک بکری ہے، اب ایک ہاتھ میں 1 دینار بھی باقی بچ چکا ہے، تو وہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ بکری ہے اور 1 دینار یہ ہے، آپ لے لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے 1 دینار دے کر بکری خرید کر لانے کی فرمائش کی تو میں نے گیا 1 بکری خریدی اور خرید کر اس بکری کو 2 دینار میں بیچ دیا، پھر اس 2 دینار میں سے 1 دینار کا 1 بکری خرید کر آپ کی خدمت میں لایا اور 1 دینار باقی بچ چکا ہے، وہی 1 دینار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تجارت پر، اس صحابی کے سودے پر اتنا خوش ہوئے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تجارت و کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پر حوصلہ افزائی فرمائی ہے، دعائیں دی ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کے برکت سے آگے چل کر میری زندگی میں، میرے تجارت میں اتنی ترقی ہوئی، حتیٰ کہ وہ صحابی اگر زمین کی مٹی اٹھا کر بیچتے تو اس پر بھی وہ نفع کماتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پر، بزنس پر، کاروبار پر اللہ کے نبی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے، اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، قیامت کی خبر وہ سن چکے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں اگر کوئی پودا ہے، اگر کوئی درخت ہے، وہ قیامت کی خبر سن چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو پودا ہے اگر وہ لگا سکتے ہو تو وہ لگا دیں، اگر وہ زمین میں بو سکتے ہو تو بو دیں، اگر وہ زمین میں پیر سکتے ہو تو پیر دیں۔ زراعت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قیامت کی خبر سننے کے باوجود بھی اگر تمہارے ہاتھ میں جو پودا ہے اگر وہ زمین میں اگر تم بو سکتے ہو تو بو دو۔ اتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کے سلسلے میں، کھیتی باڑی کے سلسلے میں، ایگریکلچر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان مزدوری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی، کتنی بڑی فضیلت بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صبح ملاقات کرتے تھے، دوپہر میں ملاقات کرتے تھے، شام میں ملاقات کیا کرتے تھے، رات میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے اس وقت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ملاقات کرتے تھے، جب ملاقات کرتے کرتے ایک صحابی پیارے نبی سے ملاقات کیے تو ملاقات کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کا ہاتھ اتنا سخت لگا، اتنا سخت محسوس ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ریشم کی طرح نرم ہوا کرتی تھی، جب نرم ہاتھوں میں وہ صحابی کا سخت ہاتھ آیا تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر وہ صحابی سے پوچھنے
تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا کام ہے کہ میں ہر دن جنگل جاتا ہوں، جنگل میں جا کر میں کلہاڑی کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اور لکڑیوں کا گٹا بناتے بناتے میرا ہاتھ اتنا سخت ہو گیا ہے، میرا ہاتھ اتنا سخت ہو گیا ہے۔ پورا زمانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو چومتا تھا، پورا زمانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چومتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس صحابی کے ہاتھ کو چومنے لگے، خود پیارے نبی اس صحابی کے ہاتھ کو چومنے لگے اور کہنے لگے کہ القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، نوکری کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جو راستوں میں بیکار ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی تجارت نہیں کرتے، کوئی زراعت نہیں کرتے، کوئی نوکری نہیں کرتے، کوئی جاب نہیں کرتے، بیکار کے پڑے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے تعلق سے صحابہ اکرام کو حوصلہ افزائی فرمائی، زراعت کے تعلق سے کتنی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، نوکری اور مزدوری کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اسی لیے ہم لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے یا نوکری کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ آج لوگ نوکری کرنے کے لیے شرم محسوس کرتے ہیں، آج مزدوری کرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ارے بھائی مزدوری ہے، محنت کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، چوری تو نہیں کر رہا ہے، دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، فریب تو نہیں کر رہا ہے، وہ تو مزدوری کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے۔ اسی لیے کوئی پیشہ، کوئی مزدوری کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، زراعت کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تجارت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ زراعت کرنے والوں کو حقیر سے نہ دیکھیں، زراعت کرنے والے، نوکری کرنے والوں کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ اگر زراعت کرنے والے، کاشتکاری کرنے والے، ایگریکلچر کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے اگر کھیتی باڑی کرنا بند کر دیں، بزنس کرنے والے کیا کھائیں گے؟ اگر نوکری کرنے والے کسی کے پاس جا کر نوکری نہیں کریں گے تو آدمی سارا کام خود کیسے کرے گا؟ تجارت کرنے والے کے پاس اگر کوئی خریدے گا نہیں، کوئی کسٹمر آئے گا نہیں تو وہ کیسا گزر بسر کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ذمے رکھ دیا ہے۔ میری ضرورتیں آپ کے پاس ہے، آپ کی ضرورتیں میرے پاس ہے۔ حضرات، شریعت نے ہمیں تجارت و کاروبار کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ سب سے پہلی تعلیمات یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ تجارت و کاروبار کریں، سچائی کے ساتھ تجارت و کاروبار کریں، جھوٹ بول کر تجارت نہ کریں، دھوکہ دے کر تجارت نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار، تاجر ہی بڑے گنہگار ہیں، تاجر ہی بڑے فاسق ہیں، تاجر ہی بڑے فاسق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو کر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اولیس قد احل اللہ البیع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ تبارک
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تجارت و کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن جو جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان التجار هم الفجار قرار دیا، تاجر ہی بڑے گنہگار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ بازار سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک غلہ اور اناج کا ڈھیر ہے، ایک شخص تجارت کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے پاس گئے، جاتے جاتے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، جاتے جاتے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو ڈھیر کے اندر تری محسوس ہوئی، یعنی گیلا پن محسوس ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ ڈھیر کے اندر گیلا پن کیا ہے، کیوں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، رات بارش ہوئی تو اس لیے اناج اور غلہ بھیگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیگا ہوا غلہ ہے اس کو اوپر تم نے کیوں نہیں رکھا؟ جو بھیگا ہوا غلہ ہے، بھیگا ہوا اناج ہے، اس کو اوپر تم نے کیوں نہیں رکھا؟ کیا تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا کر جائزہ لیتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ مثالی مومن ہو نہیں سکتا، وہ سچا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تجارت و کاروبار کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ تجارت کرو، امانت داری کے ساتھ تجارت کرو، جو عیب ہے صحیح صحیح بول دو، بتا دو یہ بات ہے، یہ عیب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اگر کوئی انسان آ کر کسی چیز کو خریدتا ہے، اگر کسٹمر پوچھتا ہے کہ اس چیز کی کتنے مہینے گارنٹی ہے، کتنے سال گارنٹی ہے، اس پروڈکٹ کی 3 مہینے گارنٹی رہی ہوگی، لیکن خریدار کہتا ہے کہ اس چیز کی 1 سال گارنٹی ہے۔ بھلے سے تمہارا نفع کم کیوں نہ ہو جائے، صحیح صحیح بتا دو، تمہیں جو نفع کم ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفع کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے جو ہم میں سے بہت سارے تاجر ہوں گے، جو ہم میں سے بہت سارے کاروباری ہوں گے، ان لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تجارت کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، چاہے تم کیسے بھی تجارت کرو، تجارت کرتے ہوئے اپنی دنیا کی معیار کو سنوارنے سے زیادہ آخرت کی معیار کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے سلسلے میں کہا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، تو تمہیں دنیا سنوارنے کے بجائے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو کہ ہاں دنیا کو بھی نہ بھولو، لیکن آخرت کے معیار کو سنوارنے سے زیادہ، دنیا کے معیار کو سنوارنے سے زیادہ آخرت کی معیار کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، مدینے میں قحط سالی پڑ گئی، مدینے کے اطراف و اطراف میں قحط سالی پڑ گئی، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں۔ ایسی قحط سالی میں مدینے کے لوگ، مدینے کے اطراف و اطراف میں رہنے والے لوگ مبتلا ہو گئے۔ کسی کے پاس کوئی غلہ نہیں، مدینے کے کاروباری، مدینے کے بزنس کرنے والے لوگوں کے پاس کوئی غلہ نہیں، کوئی اناج نہیں۔ ایسی قحط سالی، زبردست قحط سالی پڑ گئی۔ اس وقت میں قحط سالی کا وقت چل رہا ہے، اس دوران میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو مدینے کے بہت بڑے تاجر تھے، اغنیاء صحابہ میں مانے جاتے تھے، مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے،
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے مدینے کی طرف آ رہا تھا. مدینے کے جو کاروباری ہیں، مدینے کے جو سیلز مین ہیں، مدینے کے جو بزنس مین ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے مدینے کی طرف آ رہا ہے. سارے کاروباری، سارے تجارت کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے. کوئی کاروباری کہہ رہا ہے کہ اے عثمان، ابھی جو ملک شام کی طرف سے جو آنے والا قافلہ ہے ان میں 1000 اونٹ، اس اونٹ کے اوپر اناج اور غلہ لدا ہوا ہے. ایسا تجارتی قافلہ آ رہا ہے. تو کاروباری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے خریدنے کے لیے پہنچ چکے ہیں. کوئی کاروباری کہہ رہا ہے کہ اے عثمان، مجھے غلہ 1 دینار کے بدلے میں 2 گنا زیادہ دوں گا، مجھے غلہ دے دیجئے. کسی نے کہا کہ میں 3 گنا زیادہ دوں گا، مجھے دے دیجئے. کسی نے کہا کہ میں 5 گنا، 1 دینار کے بدلے میں 5 دینار دوں گا، مجھے دے دیجئے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو آفر کرے گا میں اسے دوں گا، اور اس سے بھی زیادہ آفر مجھے کر چکا ہے. تو مدینے کے کاروباری پریشان ہو گئے. مدینے میں جو کاروباری ہیں، جو بزنس مین ہیں، سیلز مین ہیں، جتنے لوگ کاروباری ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں. ہمارے علاوہ اور کوئی کاروباری بچا نہیں ہے. ہمارے علاوہ کون ہے کہ ہمارے سے بھی زیادہ آپ کے پاس غلہ اور اناج خریدنے کے لیے آفر دیا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آفر دے رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آفر دے رہا ہے، تمہارے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے آفر دے رہا ہے. 1 کے بدلے میں 10 اور 10 سے بڑھ کر 700 تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آفر دے رہا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھ کر سنائی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. اللہ تعالیٰ مجھے آفر دے رہا ہے، میں 1 کے بدلے میں 10 گنا دوں گا، 10 سے زیادہ 700 تک، اور 700 سے بھی بڑھ کر میں ان کی نیتوں کے مطابق میں عطا کروں گا. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قحط سالی کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا مال اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا. سارا مال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بار بار جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، بار بار جنت کی بشارتیں سنائی ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم تجارت کر رہے ہوں، کاروبار کرتے ہوں، تو دنیا کی معیار کو سنوارنے سے زیادہ آخرت کی معیار کو سنوارنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرمائی، اللہم اکفنا بحلالک، اور حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائی. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اور کسی کا محتاج اگر بنانا ہو تو اے اللہ تو مجھے اپنا محتاج بنا لے. بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ہمیں چاہیے کہ دعا کرتے ہوئے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حلال تجارت نصیب فرما.
حرام تجارت سے ہمیں پوری پوری حفاظت فرما، حرام رزق سے ہمیں پوری پوری حفاظت فرما۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔